صفحہ نمبر 81۔ ادبی خدمات۔ سر سید کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو ذریعہ خیال بنایا اور مکفّہ اور مسجع یعنی مشکل عبارات کی جگہ سادہ اور سلیس طرز زبان کو مقبول بنایا۔ سر سید نے ہندی زبان اور دیوناگری رسم الخط کی مخالفت کی اور اردو کو مقبول بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیں۔ سر سید نے اردو میں مضمون نگاری کا مذاق پیدا کیا۔ انگریزی اخبارات اور جرائد میں جس طرح کے مضامین چھپتے تھے ویسے مضامین اردو اخبارات اور جرائد میں لکھنے کا رواج نہ تھا۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے ذوق کو عام کیا۔ علی گڑھ تحریک نے سوانح نگاری کا صحیح مذاق بھی پیدا کیا۔ جس انداز سے مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی سوانح عمری حیات جاوید کے عنوان سے لکھی ویسی سوانح عمری کسی نے نہیں لکھی۔ 19ویں صدی کے اردو ادب کو جتنا سر سید نے متاثر کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ ان کے مقالات متعدد جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اردو صحافت کے بابا آدم کہلاتے ہیں۔ سر سید بڑے مردم شناس تھے۔ انہوں نے اہل قلم کی ایک ٹیم تیار کر لی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سر سید نے درجن بھر قداور شخصیتیں پیدا کی، حالانکہ کسی تناور درخت کے سائے میں کوئی پودا نہیں پھلتا پھولتا۔ سر سید کی سیرت۔ سر سید احمد خان ایک انتہائی زیرک، معاملہ فہم اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بلا کے مستقل مزاج تھے۔ ان کا ذاتی کردار بے داغ تھا۔ ان کے کٹر سے کٹر مخالف نے بھی ان کی ذاتی سیرت پر کبھی تنقید نہیں کی۔ ان کی سیاسی بصیرت بھی بے مثال تھی، جس کے آئینے میں انہوں نے مستقبل کی تصویر کو بڑے صاف اور واضح انداز میں دیکھ لیا تھا، اور وہ ان خطرات کا احساس رکھتے تھے جو مسلمانوں کو پیش آنے والے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اپنی جداگانہ قومیت کا احساس دلانے میں مصروف رہے۔ ان میں قومی ہمدردی کا بے پناہ جذبہ موجود تھا۔ وہ خلوص، دیانتداری اور راست گوئی اور راست بازی کے قائل تھے۔ مصلحت بینی یا رائے عامہ کا خوف ان کے افعال و کردار پر کوئی اثر نہ ڈال سکتا تھا۔ کانگریس کی مخالفت ان کی دیانتدارانہ رائے پر مبنی تھی۔ ذاتی اغراض، انگریزوں کی ناخوشی اور ہندو خوشنودی سے ان کو ذرا بھی تعلق نہ تھا۔ بعض لوگ ان کو انگریزوں کا خوش آمدی کہتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار ان کے مخالفت میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس الزام کی تردید اس شعر میں کی ہے: کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا ہزاروں میں یہ بات، روش سید مرہم میں خوش آمد تو نہ تھی۔ صفحہ نمبر 82۔ ان کی جرأت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند اس وقت لکھا جب مسلمانوں کو بلا دریغ پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ مسلمانوں سے ان کو اس قدر محبت تھی کہ اس کا اندازہ بھی اسی رسالہ کی تصنیف سے لگایا جا سکتا ہے۔ خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ انگریزوں سے بھی برابری اور احترام کے سلوک کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ آگرے میں ایک دربار لگا جہاں دیسی لوگوں کی کرسیاں انگریزوں سے دور رکھی گئی تھیں۔ سر سید ناراض ہو کر دربار سے چلے گئے۔ وہ ایک عملی انسان تھے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشرتی، علمی، اخلاقی اعتبار سے آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے عالم مایوسی کے جس ماحول میں اپنے کام کا آغاز کیا اس کا اندازہ اس شعر سے بخوبی ہو جاتا ہے: دور سے امید نے جھلکی سی ایک دکھلائی ہے، یہ کشتی ڈوبتے بیڑے کو لینے آئی ہے۔ ان کے دوست اور بھائی خواہ ان کے بارے میں کہتے تھے: عزیزو حق کی رحمت ہے یہ پیر ناتواں ہم میں، نہ ایسا پیر ہم میں ہے نہ کوئی نوجواں ہم میں۔ وہ فطرتی طور پر بے لوث واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ کی جاگیر محض اس لیے لینے سے انکار کر دیا کہ وہ مسلمان سے چھینی گئی تھی۔ سر سید جب کالج کے لیے چندہ کی مہم پر نکلتے تو اپنا سفر خرچ خود برداشت کرتے اور چندہ کی رقم میں سے 1 پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے۔ وہ جہاں جاتے معمولی سرائے میں ٹھہرتے اور کسی کی دعوت بھی قبول نہ کرتے، بلکہ کہتے کہ دعوت پر جو رقم خرچ کرنی ہے مجھے کالج کے چندے میں دے دیں۔ ان کے بیٹے جسٹس سید محمود کے ولیمہ کا وقت آیا تو انہوں نے خرچے کا تخمینہ لگا کر رقم کالج فنڈ میں جمع کرا دی۔ تجویز کیا گیا کہ کالج کا یوم بانی منایا جائے۔ سر سید نے کالج کا یوم تاسیس منانے کا مشورہ دیا۔ شیخ محمد اکرام کے الفاظ میں ان کی رائے بالعموم صائب تھی۔ وہ کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتے تھے، انتہائی راست باز اور صاف کو واقع ہوئے تھے۔ مذہبی حمیت، اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کلندری اور آزاد روی ان کا شعار تھا۔ اسباب مخالفت۔ سر سید احمد خان کی مخالفت کی وجہ محض یہ نہ تھی کہ وہ جدید سائنسی اور معاشرتی علوم کی تحصیل اور انگریزی زبان کی تعلیم کے حامی تھے۔ سر سید سے 50 برس پہلے شاہ ولی اللہ
کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز سے انگریزی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے متعلق فتویٰ جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جاؤ انگریزی کالجوں میں پڑھو اور انگریزی زبان سیکھو، یہ عمل شرعی اعتبار سے ہر طرح جائز ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ سر سید کی مخالفت کا بڑا سبب ان کے مذہبی خیالات تھے۔ شیخ محمد اکرام موج کوثر میں لکھتے ہیں اس معمہ کے حل کے لیے ان مضامین اور فتویٰ کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سر سید کی مخالفت اور تکفیر میں شائع ہوئے۔ ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ کالج کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں مغربی علوم پڑھائے جاتے تھے، بلکہ اس لیے ہوئی کہ ان کی بنیاد میں سر سید کا ہاتھ تھا۔ سر سید تہذیب الاخلاق اور اپنی کتب میں معاشرتی اور مذہبی مسائل کے متعلق ایسے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جنہیں عام مسلمان اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ علی گڑھ کے متعلق سخت سے سخت فتویٰ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے، بلکہ یہی درج تھا کہ جس شخص کے عقائد سر سید جیسے ہوں وہ مسلمان نہیں، اور جو مدرسہ ایسا شخص قائم کرنا چاہیے اس کی اعانت یعنی اس کی مدد کرنا جائز نہیں۔ سر سید احمد خان نے جب تحریک علی گڑھ شروع کی تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا، اور یہ کہ اگر ہمارے طلبہ مسلمان نہ رہے تو اگر وہ آسمان کے تارے بھی نہ بن جائیں تو ہمیں کیا۔ کالج میں نماز روزے کی پابندی اس حد تک تھی کہ بقول پروفیسر اسلم نماز کے وقت پروفیسر آرنلڈ ہاسٹل کے برآمدے میں گھومتے اور طلبہ کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی تلقین کرتے۔ اس بنا پر وہ طلبہ کے حلقے میں مولانا آرنلڈ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دینیات بھی لازمی تھی مگر علی گڑھ کا طالب علم مذہبی روح سے خالی تھا۔ 1882 میں مولانا شبلی نعمانی نے لکھا معلوم ہوا ہے کہ انگریزی طبقات نہایت مہمل فرقہ ہے، مذہب کو جانے دو، خیالات کی وسعت، صحیح آزادی، بلند ہمتی، ترقی کا جوش برائے نام بھی نہیں، بس خالی کوٹ پتلون کی نمائش کا ہے۔ خود سر سید نے 1890 میں ایک خط میں لکھا تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار الہلال میں لکھا میں جو نئے تعلیم یافتہ حضرات کا شاکی رہتا ہوں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر گزشتہ خوبی ان سے دور پاتا ہوں اور ان کی جگہ کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی۔ ہماری گزشتہ مشرقی معاشرت، اخلاق و عادات، مذہب، طریق، بود و مان، یہ سب انہوں نے ضائع کر دیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کون سی چیز ہمارے ہاتھ آئی؟ علم نہیں، اخلاق نہیں، تہذیب و معاشرت بھی نہیں، پھر یہ کیا بدبختی ہے کہ جیب اور ہاتھ دونوں خالی ہیں۔ صفحہ نمبر 84۔ سر سید احمد خان کی خدمات پر تبصرہ۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے ایک قد آور لیڈر تھے، ان کی شخصیت پہلودار تھی اور انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خود اعتمادی اور بصیرت اور قیادت کی دو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ خود اعتمادی اور بصیرت قیادت کی دو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ سر سید یہ دونوں صاف رکھتے تھے، ان کو زندگی کے مختلف شعبوں کا وسیع تجربہ تھا۔ سر سید نے جب مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تو ان کی حالت خراب تھی، انہوں نے مایوسی کے عالم میں ان کو سہارا دیا اور ان میں کوئی بداعتمادی پیدا کی، ان کو جمود اور تباہی سے بچایا۔ سر سید ایک عملی انسان تھے اور بے پناہ اخلاقی قوت کے مالک تھے، وہ خلوص کے پیکر اور اپنی دھن کے پکے تھے، اس لیے ان کو مخلص دیوانہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو کے الفاظ میں جب ان کا پیغام آیا وہ ضروری اور وقت کے مطابق تھا۔ انہوں نے ایک فلسفہ تعلیم وضع کیا جو آج بھی ہمارے کام آتا ہے۔ انہوں نے علی گڑھ کالج قائم کیا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کے کام آتا ہے۔ اور انہوں نے علی گڑھ کالج قائم کیا جو مسلمانوں کے عزائم اور ان کی امنگوں کا مرکز تھا۔ سر سید نے 40 برس متواتر مسلمانوں کی بے لوث خدمت کی اور کبھی اپنے آرام اور آسائش کا خیال نہیں کیا۔ انگریزوں سے تعاون کا ان کا فلسفہ بے عیب نہ تھا، انہوں نے اس سلسلے میں جو کچھ کیا وہ خلوص نیت سے وقت کا تقاضا سمجھ کر کیا، وہ پاکستان کے اولین معمار تھے۔ ان کی کانگریس کی مخالفت مسلمانوں سے خلوص پر مبنی تھی۔ سید علی رضا لکھتے ہیں سر سید کے خلاف علماء نے فتویٰ جاری کیا جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء کے دستخط تھے۔
اس کی روح سے کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سر سید مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا نہ کرتے تو ان کی سیاسی قیادت عالم وجود میں نہ آتی۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا، میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج سے نصف صدی قبل سر سید مسلمانوں کے لیے جو رائے عمل مقرر کی وہ صحیح تھی، اور آج تلخ تجربوں کے بعد ہمیں اس کی اہمیت محسوس ہو رہی ہے۔ سر سید کا نصب العین مسلمان نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے انگریزوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جانے کے قابل بنانا تھا۔ اس مشن میں وہ کامیاب رہے، اور اگر ان کے ہم اثر ان کو ماہر تعلیم سمجھتے تھے تو آنے والی نسلوں نے ان کی سیاسی فراست کو تعلیم عام کیا۔ علی گڑھ کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا، سواد اعظم میں اسلام کی امید جمی ہے علی گڑھ کے نوجوانوں پر۔ صفحہ نمبر 85، باب نمبر 2، مسلمانوں کی جداگانہ شناخت کی طرف ارتقاء۔ حصہ ایک ہے اس کا، یعنی ٹوورڈز دا گروتھ آف سیپریٹ مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی 1۔ سر سید احمد خان کے جانشین اور ان کا حصہ، یعنی سکسیسرز آف سر سید احمد خان اینڈ دیئر کنٹریبیوشن۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کے لیے راہ متعین کر دی جن پر چل کر انہوں نے مستقبل میں کامیابی حاصل کرنی تھی۔ سر سید احمد کے ساتھ بہت سے عام رہنماؤں نے بھی مل کر کام کیا اور مسلمانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ سر سید احمد خان کے جانشینوں میں سے چند ایک کو مختلف وجوہات کی بنا پر خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے چند ایک کے بارے میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ سید امیر علی، ان کا زمانہ ہے 1848 سے 1928 تک کا۔ سید امیر علی برصغیر میں بطور سیاستدان، مسلح، دانشور، مورخ، بیرسٹر، مصنف اور استاد کی حیثیت سے ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق صوبہ بنگال سے تھا اور آپ ایک عظیم اسکالر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سیاست میں رہنمائی کی، ان کے مسائل کی نشاندہی کی۔ 1857 کے بعد مسلمان جنوبی ایشیا میں مظلومیت کی تصویر بن کر رہ گئے تھے۔ صفحہ نمبر 86۔ آپ نے بھی سر سید کی طرح مسلمانوں کے درد کو محسوس کیا اور ان کی بہتری کے لیے جد و جہد شروع کی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ وہ ایک اہم رہنما تھے۔ برصغیر میں جس نے ایم اے کی ڈگری سب سے پہلے لی وہ سید امیر علی ہی تھے۔ ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے برطانیہ سے بار ایٹ لا کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی میں پریکٹس کے دوران اس کے پریزیڈنٹس کالج میں اسلامی قانون پڑھاتے رہے۔ سید امیر علی کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے، خاص طور پر انہیں بحیثیت مصنف، جج اور سیاستدان ہونے کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ سید امیر علی نے زمانۂ طالب علمی سے تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک پروفیسر سید کرامت علی کی ایک کتاب مرکز علوم کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کتابیں تحریر فرمائی۔ ان کی چند اہم تصانیف درج ذیل ہیں: دی اسپرٹ آف اسلام، ہسٹری آف ساراسنس، محمدن لا، اسلام میں خواتین کی قانونی حیثیت، اسلام میں خواتین، دی پرسنل محمدن لا اور اسلام وغیرہ۔ سید امیر علی کو 1890 میں کلکتہ ہائی کورٹ کے دوسرا مسلمان جج مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے صرف یہ مقام سر سید کے صاحبزادے سید محمود کو حاصل ہو چکا تھا۔ آپ اسلامی قانون کے بہت بڑے ماہر تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جج کی حیثیت سے جب آپ نے کام کیا تو اس کے بعد آپ کو برطانیہ کی پریوی کونسل کا رکن بنا دیا گیا۔ اس کو ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سید امیر علی نے قانون کی روایتی تعلیم کو بھی حاصل کیا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی قانون میں بھی مہارت حاصل تھی۔ سید امیر علی انسانیت کے لیے بہت درد رکھتے تھے، وہ معاشرے کو خرابیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ جج کی حیثیت سے آپ نے ماحول کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے قانون شکن افراد، قاتلوں اور لٹیروں کو عبرتناک سزائیں دیں۔ اس سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کسی حد تک بہتر ہو گئی۔ غیر عادی مجرموں کے رویے کو درست بنانے پر زور دیا اور ان کی اصلاح کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ سیاستدان ہونے کے ناطے انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد اور منظم دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عملی طور پر اپنے سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد کریں۔ سیاسی اعتبار سے انہوں نے مختلف خدمات سر انجام دیں۔ اب بنگال کی کونسل کے 2 بار رکن منتخب ہوئے۔ اس دوران انہوں نے قانون سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کونسل میں آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ صفحہ نمبر 87۔
جب انڈین ایسوسیشن بنی تو آپ نے اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، لیکن اس تنظیم پر جلد ہی ہندوؤں نے اجارہ داری قائم کر لی۔ جب سید امیر علی نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی حقوق سلب کی جا رہے ہیں تو انہوں نے 1877 میں سینٹرل محمڈن ایسوسیشن قائم کی۔ اس کی بہت سی شاخیں برصغیر میں کھولی گئیں۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، تعلیمی اور دیگر چیزوں میں رہنمائی کی اور حکومت سے مراعات حاصل کی۔ سید امیر علی ایک طویل عرصے تک اس ایسوسیشن کے سیکرٹری رہے۔ سید امیر علی بھی سر سید قائد اعظم مولانا جوہر علی اور علامہ اقبال کی طرح ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ جب انہوں نے سینٹرل نیشنل محمڈن ایسوسیشن قائم کی تو کانگریس سے قریبی رابطہ اور تعاون قائم کیا، لیکن انہیں آخر کار مایوسی ہوئی اور وہ کانگریس سے الگ ہو گئے۔ کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا تھا۔ اس دوران سینٹرل محمڈن ایسوسیشن کافی پھیل چکی تھی، لیکن سید امیر علی کانگریس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے مسلمان قوم کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ صفحہ نمبر 87 ہی جاری ہے۔ سر سید اور سید امیر علی، یہ دونوں رہنما مسلمان قوم کی بہتری چاہتے تھے۔ معاشرتی، تعلیمی، ادبی اور ثقافتی اعتبار سے دونوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی تھی، لیکن سیاسی شعبے میں کسی حد تک اختلاف رائے موجود رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر سید ہمیشہ مسلمانوں کی سیاست اور کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن سید امیر علی کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو عملی طور پر سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ لیکن جب سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کر لی تو اس وقت سید امیر علی نے اس کے مقاصد سے کوئی اختلاف نہ کیا۔ سر سید یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ سید امیر علی کانگریس سے کوئی رابطہ رکھیں، لیکن جب کانگریس پر ہندوؤں کی اجارہ داری قائم ہو گئی تو پھر سید امیر کو سر سید کی باتوں کا احساس ہوا۔ اس کے بعد آپ نے بھی مسلمانوں کی سیاسی تنظیم اور حقوق پر توجہ دینی شروع کر دی۔ جب سر سید برطانیہ چلے جاتے تو تب بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں ہوتی اور وہ مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ سیاست میں مسلمانوں کے نہ ہونے سے جو خلا تھا، سید امیر علی اس کو پر کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سینٹرل نیشنل محمڈن ایسوسیشن کو قائم کیا۔ سر سید کی سیاسی پالیسی نے سید امیر علی کی راہ میں مشکلات پیش آئیں، لیکن مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے طور پر امت مسلمہ کی خدمت کی اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر تیار کیا۔ صفحہ نمبر 88۔ سید امیر علی سر سید سے اپنی رائے کا اختلاف اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سر سید اپنے دونوں بیٹوں سمیت انگلستان آئے جب مجھے ان سے ہندوستان کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی حالات پر گفتگو کرنے کے بہت مواقع ملے۔ سر سید اپنے مقصد کو مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کے حصول اور ان کی علمی تربیت تک محدود کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ان مقاصد کی اہمیت اور افادیت سے اتفاق تھا، لیکن میرا موقف یہ تھا کہ مسلمان بطور ایک قوم برصغیر میں رہتے ہیں۔ اگر ان کی ہندو قوم کی طرح سیاسی تربیت نہ ہوتی تو وہ یقیناً نیشنلزم کے نئے دھارے میں بہہ جائیں گے۔ ابتدا میں وہ میری بات کی سچائی کا اعتراف نہ کرتے تھے، لیکن انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد ان کی آنکھیں ضرور کھل گئی ہوں گی۔ اغراض و مقاصد۔ اس ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد یہ تھے: نمبر 1، برصغیر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام جائز اور دستوری طریقے اختیار کرنا، اپنے ماضی کی درخشاں روایات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید زمانے کے ترقی پسند رجحانات اور مغربی تہذیب و ثقافت سے آہنگی پیدا کرنا۔ ایسوسیشن کا مقصد مسلمانوں کی نشأت ثانیہ ہے، اس لیے ایسوسیشن مسلمانوں کے اخلاقی، احیا اور حکومت سے ان کے جائز اور معقول مطالبات تسلیم کرانے کے لیے جد و جہد کرے گی۔ 2، مسلمانوں کی بھلائی کا برصغیر کی دوسری قوموں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے اس ملک کے عام لوگوں کے عمومی مفادات کی تائید و حمایت بھی ایسوسیشن کے دائرہ کار میں داخل ہے۔ 3، ایسوسیشن مسلمانوں کے مقاصد اور مفادات کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے مفادات کی حمایت و حفاظت بھی کرے گی۔ توقع کی جاتی ہے کہ ملکہ برطانیہ کی رعایا کی ایک معقول تعداد کے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کر کے اور ان کے جذبات و خیالات کی ترجمانی کر کے ایسوسیشن برصغیر میں مضبوط بنیادوں پر اچھی حکومت کے استحکام میں مفید و معاون ثابت ہوگی۔ سید امیر علی نے اس ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے احساس تھا کہ نظم و نسق میں بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ جب تک مسلمان اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے
اور سیاسی دوڑ میں اپنے ہم وطن لوگوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 89 یعنی 89۔ اس سیاسی تنظیم نے برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نواب عبداللطیف نے 1863 میں محمدن لٹریری سوسائٹی کلکتہ قائم کی تھی، جس کا مقصد بنگال کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود تھا۔ یہ ایسوسی ایشن اس سے زیادہ فعال اور مفید ثابت ہوئی۔ اس کے سیکریٹری سید امیر علی خود تھے۔ وہ 25 برس تک اس تنظیم کو تنہا چلاتے رہے۔ انہوں نے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم اور متحد کرنے کی کوشش کی۔ جب سید امیر علی کلکتہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے تو وہ عملی طور پر اس تنظیم سے علیحدہ ہو گئے۔ ایسوسی ایشن کا فروغ۔ سر سید احمد خان کی طرح سید امیر علی کے پاس پرخلوص اور پرجوش کارکنوں کی جماعت نہ تھی۔ انہوں نے تنہا بڑی مستعدی اور ثابت قدمی سے اپنا کام جاری رکھا۔ شاخوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1885 میں اس کی صرف 13 شاخیں تھیں، جو اگلے 3 برس میں بڑھ کر 53 ہو گئیں۔ اس نے بنگال، بہار، یوپی، پنجاب اور سندھ میں زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ اس کی کراچی شاخ نے سندھ کی جدید تاریخ میں جو کلیدی کردار ادا کیا، اس کا بیان الگ سرخی کے تحت کیا جائے گا۔ یہ چٹاگانگ سے کراچی اور مدراس اور بمبئی سے پنجاب تک پھیل گئی۔ اس طرح یہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کی نمائندہ ایسوسی ایشن بن گئی۔ نومبر 1887 میں سید امیر علی نے تجویز پیش کی کہ ایسوسی ایشن کی برصغیر کے مختلف صوبوں کی شاخیں ایک سالانہ مرکزی کانفرنس بلایا کریں۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا ہوگی اور ان کے قومی مفاد کا بہتر طور پر تحفظ ہو سکے گا۔ رام گوپال کے الفاظ میں، اگر سید امیر علی کے اس مشورے پر عمل کر لیا جاتا تو مسلم لیگ 20 برس پہلے ہی عالم وجود میں آ گئی ہوتی۔ ایسوسی ایشن کے ارکان چند سال تک بڑے جوش و خروش سے کام کرتے رہے۔ 1904 میں ان کی لندن روانگی کے بعد یہ ایسوسی ایشن غیر مؤثر ہو کر رہ گئی۔ کارگزاری۔ اس زمانے میں حکومت کے ہر شعبہ میں مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی اور زیادتی ہو رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ سرکاری اسامیوں کے لیے لائق اور اہل مسلمان نہیں ملتے۔ یہ بہانہ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم رکھنے کے لیے تراشا جاتا تھا۔ سید امیر علی نے حکومت کی توجہ اس طرف دلاتے رہتے تھے۔ 6 فروری 1882 کو انہوں نے ایسوسی ایشن کی طرف سے وائسرائے رپن کو ایک یادداشت بھیجی، جس میں مسلمانوں کی خراب حالت کا نقشہ اچھی طرح کھینچنے کے بعد مطالبہ کیا کہ نمبر 1 مسلمانوں اور ہندوؤں کی سرپرستی برابری کی بنیاد پر کی جائے، 2 مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور معاشی مفادات کا تحفظ کیا جائے، 3 مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں زیادہ نمائندگی دی جائے، 4 مسلم اوقاف کی آمدنی صرف مسلمانوں کی ترقی پر خرچ کی جائے، 5 بہار میں ہندی کے عدالتی استعمال کو ختم کر کے پہلے کی طرح اردو کا استعمال بحال کیا جائے، اور 6 اسلامی شریعت پر عبور رکھنے والے مسلمانوں کو عدالتوں میں جج مقرر کیا جائے۔ حکومت نے اس پر ہمدردانہ غور کیا اور نئے گورنر جنرل ڈفرن نے 15 جولائی 1885 کو مرکزی قانون ساز کونسل کی ایک قرارداد کے ذریعے اس یادداشت کا جو جواب روانہ کیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منٹو کے 1 اکتوبر 1906 کے بیان سے پہلے سرکاری پالیسی کا اہم ترین اعلان تھا۔ یہ قرارداد بلا شبہ مسلمانوں کے لیے میگنا کارٹا یا عظیم چارٹر کی حیثیت رکھتی تھی۔ مرکزی حکومت نے صوبائی حکومتوں اور سرکاری محکموں کو ہدایات جاری کی کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور سرکاری ملازمتوں میں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ صفحہ نمبر 90 ہی جاری ہے۔ اس کے علاوہ سید امیر علی نے انگلستان کے اخباروں اور رسالوں میں مضامین لکھے اور برطانوی رائے عامہ کے سامنے مسلمانوں کے اصل حالات سے آگاہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے مسلمانوں کی طرف زیادہ توجہ دی اور بہت سے مسلمانوں کو تعلیمی وظائف ملے۔ محمدن نیشنل ایسوسی ایشن کی کراچی شاخ۔ یوں تو محمدن نیشنل ایسوسی ایشن کئی مسلمانوں اور ہندو صوبوں میں مقبول تھی، مگر سندھ میں وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ ہوا یوں کہ سید امیر علی نے ایک مقدمے کے سلسلے میں ستمبر 1884 میں کراچی کا سفر کیا۔ سکھر سے کراچی تک ان کا ہر ریلوے اسٹیشن پر شاندار استقبال ہوا۔ کراچی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے سید امیر علی نے ان پر زور دیا کہ وہ خود کو سیاسی طور پر منظم کریں۔ پس محمدن نیشنل ایسوسی ایشن کراچی شاخ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے صدر حسن علی آفندی اور سیکریٹری مولانا الہی بخش ابوجو بنے۔ اس کے ارکان میں سیٹھ نور محمد لالن بھی تھے،
جو قائد اعظم محمد علی جناح کے والد جناح پونجا کے قریبی دوست تھے۔ صفحہ نمبر 91۔ سندھ میں یہ انجمن اسلام یا مجمع محمدی کہلاتی تھی۔ کراچی ہینڈ بک اینڈ ڈائریکٹری 1915-16 کے مطابق ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد یہ تھے: نمبر 1، سندھی مسلمانوں کے تعلیمی، سماجی اور عمومی مفادات کا فروغ۔ 2، حکومت کے سامنے سندھی مسلمانوں کے حقوق کی وکالت۔ 3، حکومت کے ساتھ اتحاد و وفاداری کے رشتوں کا استحکام۔ اور 4، برصغیر کے دوسرے علاقوں میں اسی نوعیت کی دوسری انجمنوں کے ساتھ باہمی میل اور خوشگوار روابط کا قیام۔ صفحہ نمبر 91۔ نمبر 1، سندھ گیر تحریک۔ حسن علی افندی نے ایسوسی ایشن کو ایک سندھ گیر جماعت بنا دیا۔ انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا، تقریریں کی، ہر چھوٹے بڑے سے ملاقات کی اور ایک برس کے اندر سکھر، شکارپور اور جیکب آباد میں اس کی شاخیں قائم کر لیں۔ 1916 تک سندھ کے تمام مقامات اور اہم تحصیلوں تعلقہ میں ایسوسی ایشن کی شاخیں قائم ہو چکی تھیں اور سندھ کا ہر اہم مسلمان، جاگیردار، وڈیرا، وکیل اور تعلیم یافتہ آدمی اس کا رکن تھا۔ ایسوسی ایشن کی تمام مقامی شاخوں کے صدر صوبائی ایسوسی ایشن کے رکن شمار ہوتے تھے۔ مسلم لیگ کی تنظیم نو 1937 تک یہ ایسوسی ایشن بڑی مضبوط اور مؤثر رہی۔ 2، طریقہ کار۔ اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ایسوسی ایشن نے وہی طریقے اپنائے جو دوسری انجمنوں کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے، تاہم مخصوص حالات کی روشنی میں اس کا طریقہ کار بھی انوکھا تھا۔ اس نے گورنر یا گورنر جنرل کے ہر دورے کے وقت یادداشتیں پیش کر کے ان کی توجہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی طرف دلائی۔ 1886 میں جب گورنر جنرل ڈفرن کراچی آیا تو حسن علی افندی نے ایسوسی ایشن کی طرف سے اس کو سپاس نامہ پیش کیا، جس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ سندھ کے انگریز افسر ہندوؤں کے زیر اثر ہیں اور مسلمانوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نیز جو کوئی بڑا مسلمان لیڈر سندھ آتا اس کی خوب آؤ بھگت کی جاتی اور سندھی مسلمانوں کے حالات بتائے جاتے۔ اس کی کوشش تھی کہ میونسپلٹی، ضلع بورڈ اور صوبائی کونسل میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی جائیں اور وہاں تقریروں اور قراردادوں کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ یہ طریقہ کار خاصا کامیاب رہا۔ صفحہ نمبر 92۔ کارنامے۔ ایسوسی ایشن نے سندھی مسلمانوں کی بھلائی کے بہت سے کام کیے۔ 1824 کے بعد سندھ کے مسلمان زمینداروں کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ہندو مہاجروں نے قرضوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسوسی ایشن نے اس پر احتجاج کیا، جس کی بنا پر حکومت نے 1896 میں مقروض جاگیروں کا قانون نافذ کیا، جس نے مسلمان زمینداروں کو ہندو مہاجروں کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کیا۔ ہندو مہاجن 18 سے 36% سالانہ سود وصول کرتے تھے۔ حکومت نے 1901 میں شرعی سود 12% مقرر کر دی۔ ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ بڑھایا جائے۔ اس مقصد میں بھی کامیابی ہوئی۔ سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے کی تحریک میں بھی ایسوسی ایشن نے بھرپور کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 92 ہی جاری ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی ایسوسی ایشن نے قابل ذکر کام کیا۔ اس کے صدر حسن علی افندی نے 1885 میں سندھ مدرسہ کی داغ بیل ڈالی، جو تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوا۔ مدرسہ کی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے ایک روز بیورو بنایا جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان نوجوانوں کو ملازمتیں حاصل کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اس نے تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نمونہ پر سندھی زبان میں ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام المعامن تھا۔ اس رسالہ نے جدید سندھی نثر و زبان کے لیے عربی رسم الخط کی نشر و اشاعت کے علاوہ جدید تعلیم اور سماجی اصلاح کا پروگرام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ نہ کسی پر الزام لگاتا تھا اور نہ کسی بحث میں پڑتا تھا۔ اس کا کام صرف اصل حقیقت ظاہر کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے غرض سے مخالفانہ پروپیگنڈے کا جواب دینا تھا۔ اس میں حسن علی افندی اور سندھ مدرسہ کے اساتذہ کے مضامین چھپا کرتے تھے۔ سندھ کے مشہور دانشور شمس الدین بلبل رسالہ المعامن کی ادارت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ کانگریس کے ساتھ تعلق۔ 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس نے تشکیل پائی تو سید امیر علی کی ایسوسی ایشن نے اس کی پرزور حمایت کی
اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ صفحہ نمبر 93۔ لیکن جب سید امیر علی نے دیکھا کہ وہ صرف ہندو مفاد کی بات کرتی ہے تو انہوں نے 3 برس بعد ہی اپنی تنظیم کو کانگریس سے علیحدہ کر دیا اور اس رائے کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت ضروری ہے، اور یہ کہ کانگریس کے پروگرام کا مطلب مسلمانوں کی سیاسی موت ہے۔ 1915 میں ان کو کانگریس کی صدارت پیش کی گئی، مگر انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس سے دور رہیں۔ تحریک علی گڑھ سے تعاون۔ سید امیر علی نے تحریک علی گڑھ سے تعاون کیا۔ سید امیر علی نے سر سید کو اپنی تنظیم میں شامل ہو جانے کی دعوت دی، جو سر سید نے قبول نہ کی۔ اس کے باوجود دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کی اور اپنے اپنے طریقہ پر مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد 1899 میں سید امیر علی نے ایجوکیشنل کانفرنس کے 13ویں سالانہ اجلاس کلکتہ کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ MAO کالج علی گڑھ کے نمونے پر بنگال میں مسلمانوں کے لیے اسکول قائم ہونا چاہیے۔ نواب وقار الملک کے علی گڑھ کالج کے سیکریٹری بننے کے بعد ان کے اور کالج کے پرنسپل آرچ بولڈ کے درمیان پرنسپل کے انتظامی اختیارات کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ صوبائی گورنر نے پرنسپل کی حمایت کی۔ اس مرحلہ پر سید امیر علی نے نواب وقار الملک کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت لندن میں تھے۔ انہوں نے سر آغا خان کے ساتھ مل کر وہاں سے صوبائی گورنر کو تار بھیجے اور ایک مشترکہ خط روانہ کیا، جس میں نواب وقار الملک کے نقطۂ نظر کی حمایت کی اور اس پر زور دیا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے اس کے بارے میں عوام میں غلط فہمی پیدا ہو۔ اس کے بعد گورنر کا رویہ نرم پڑ گیا اور تمام معاملات طے پا گئے۔ جنگ طرابلس اور بلقان میں امداد۔ ستمبر 1911 میں اٹلی نے خلافت عثمانیہ کے صوبے طرابلس یعنی موجودہ جو لیبیا ہے اس پر حملہ کر دیا۔ اگلے سال بلقان کی عیسائی ریاستوں نے اس پر حملہ بول دیا۔ اس موقع پر برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ پوری ہمدردی کی۔ اس کام میں سید امیر علی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے لندن میں حلال احمر سوسائٹی بنائی کہ اس کے لیے مالی امداد حاصل کی۔ حلال احمر نے فروری 1912 سے اپنی امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور مظلوم عربوں کی بھی بھرپور امداد اس نے کی کہ غیر ملکی مبصروں نے اس کو سراہا۔ صفحہ نمبر 94۔ جب بلقان میں ترکوں کے لیے امداد طلب کی گئی تو سید امیر علی نے ڈاکٹر ہیگ کی سربراہی میں ایک مشن روانہ کیا جس نے بہت سے ترکوں کی جانیں بچائیں اور تقریباً 45,000 ترک مرد، عورتوں اور بچوں کو خوراک فراہم کی۔ سوسائٹی سے درخواست کی گئی کہ وہ جنگ کے سبب تباہ شدہ مراکشی مسلمانوں کی امداد کرے۔ اس وقت سوسائٹی کے پاس مالی وسائل نہ تھے، لہٰذا اس نے برطانوی، فرانسیسی اور ہسپانوی عوام سے اپیل کی اور مراکشی عوام کی امداد کی۔ سید امیر علی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی ترکوں کی طبی امداد کا بندوبست کیا۔ تحریک خلافت میں حصہ۔ سید امیر علی عقیدے کے اعتبار سے اہل تشیع تھے، یعنی سید امیر علی عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھے، اس لیے ان کو ترکوں کی خلافت میں کوئی دلچسپی نہ ہو سکتی تھی، مگر وہ ایک مسلمان رہنما کی حیثیت سے خلافت کی اہمیت سے واقف تھے۔ ان کی رائے تھی کہ خلافت اتحاد عالم اسلام کی ایک علامت ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب اسلامی ادارے کو بدنام کرنے کی مہم شروع ہوئی تو انہوں نے لندن کے اخباروں میں خلافت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا اور اس کے بارے میں یورپی عوام کے شک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی۔ ترکوں کی شکست کے بعد ترکی اور خلافت کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو سید امیر علی اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ برطانیہ میں ترکوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ اس جذبے میں حکومت، پارلیمنٹ، کلیسا اور معاشرہ ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ ان حالات میں ترکوں کی حمایت میں زبان کھولنا خطرناک تھا۔ سید امیر علی نے جون 1919 کو برطانوی وزیر اعظم کو ایک یادداشت روانہ کی جس میں درخواست کی گئی کہ عثمانی خلافت کا ترکی آبادی والا علاقہ تھریس اور استنبول کو ترکی کے پاس رہنے دیا جائے اور ان پر سلطان کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے لندن ٹائمز اخبار میں بھی اسی قسم کا مضمون چھپوایا۔ انہوں نے برطانوی وزیروں، ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کی اور ان کو برصغیر کے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات سے آگاہ کیا۔ 29 جنوری 1923 کو انہوں نے سر آغا خان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ خط ترکی کے وزیر اعظم قاضی عصمت کو لکھا اور خلافت کی
اہمیت کی طرف ان کی توجہ دلائی، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ترکی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کا ان کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا خلافت کا خاتمہ اسلام اور تہذیب دونوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ صفحہ نمبر 95۔ مسلم لیگ۔ سید امیر علی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عملی طور پر سیاست میں حصہ لیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک باقاعدہ تنظیم بنائی جائے۔ 1906 میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ تشکیل دی۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ سر آغا خان کو مسلم لیگ کا پہلا صدر بنایا گیا۔ انہوں نے سید امیر علی سے لندن میں ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر لیگ کو منظم کریں۔ اس کے بعد سید امیر علی نے لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برانچ قائم کی۔ اس برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ انہوں نے صدر ہونے کے ناطے مسلم لیگ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے برطانیہ میں بہت زیادہ کام کیا، وہاں کے مدبرین اور قانون دانوں سے رابطے قائم کیے اور ان کو مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بتایا۔ مسلم لیگ میں جو قراردادیں منظور ہوتی تھیں ان کو سید امیر علی کے پاس وضاحت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وہ انہیں دلائل کے ساتھ برطانوی اکابرین کو پہنچاتے تھے۔ جب مسلم لیگ نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا تو آپ نے لندن میں پارلیمنٹ کے ممبران اور دیگر سیاستدانوں اور دانشوروں کو اس کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے لارڈ مارڈلے جو سیکرٹری برائے امور ہند تھا اس سے مذاکرات کیے اور اس کو جداگانہ انتخابی طریقے کے حق میں قائل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کے اصول کو مان لیا گیا۔ 1928 میں جب سائمن کمیشن رپورٹ منظر عام پر آئی تو اس میں آپ کے موقف کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا اور اسی سال آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خدمات کا تنقیدی جائزہ۔ سید امیر علی برصغیر کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ وہ بیک وقت بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ ایک ماہر قانون دان، تجربہ کار وکیل، ایک منصف مزاج جج، ایک مستند مورخ، ایک حقیقت شناس ادیب اور اعلیٰ پائے کے سیاستدان تھے۔ ان کی شخصیت کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ باطنی کردار، علم و فضل اور حقیقت رکھتے تھے۔ ان کا ذوق، ان کا رہن سہن اور لباس اگرچہ مغربی تھا لیکن ان کی سوچ اور دل مشرقی تھا۔ وہ مغربیت کے پردے میں ایک سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کا دل ایک طرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تڑپتا تھا تو دوسری طرف دنیا اسلام کی زبوں حالی بھی ان کو خون کے آنسو رلاتی تھی۔ صفحہ نمبر 96۔ سید امیر علی کو زندگی کے جس سے پہلو میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے ہمیشہ اسلام کی عظمت و وقار اور اس کی سربلندی کو مد نظر رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے زندگی بھر دفاعی جنگ لڑی اور اسلام کے مخالفین کو ان کی اپنی سرزمین اور ان کے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ شکست دی۔ ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت قائم کی۔ اس بارے میں وہ شخصیت سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ سیاسی میدان مکمل طور پر ہندوؤں کے حوالے کر دینے سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے منظم کر کے ان کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ سینٹرل محمدن نیشنل ایسوسی ایشن کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ کانگریس کا اصل روپ پہچان سکیں۔ وائسرائے منٹو کو جداگانہ انتخاب کے بارے میں اپنے وعدے پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو تاریخ ساز کردار ادا کیا وہ قابل ستائش ہے۔ سر سید نے بھی جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا تھا۔ اس طرح سید امیر علی نے ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور انگریزوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں آباد ہیں۔ مسلم لیگ لندن برانچ کے صدر کی حیثیت سے آپ انگلستان میں جو کارنامہ آپ نے جو انجام دیا وہ شاید کوئی دوسرا شخص انجام دے سکتا۔ در حقیقت انہوں نے اسلامیان برصغیر کی آزادی کی رائے عمل ہموار کی۔ سید امیر علی نے برصغیر کے مسلمانوں کی جو خدمات انجام دی اس کے سبب ان کا مقام سر سید کے بعد آتا ہے۔ اگر سندھ میں ان کی ایسوسی ایشن کے کرہائے نمایاں کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ سر سید کے برابر نظر آتے ہیں۔ آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انگلستان میں جو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا آپ نے اس کو قوم کی حمایت میں پوری طرح استعمال کیا۔ شیعہ مسلک ہونے کے باوجود آپ کو خلافت کی اہمیت کا احساس تھا۔ اس بارے میں ترکی کے وزیر اعظم غازی عصمت انہوں نے ان کو تانا بھی دیا، مگر آپ نے اس پر خوشی کا اظہار یہ کہہ کر کیا کہ میں نے شیعہ ہونے کے باوجود سنی مسلمان بھائیوں کی خدمت کی ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے کبھی ترکوں کی برائی نہیں کی۔
سید امیر علی ایک بلند پایہ ادیب، مورخ و نقاد تھے۔ انہوں نے اپنی بلند پایہ تصنیف کے ذریعے اسلام کی قابل قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے مغربی دنیا کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کیا۔ سر سید کی طرح ان کا انداز بیان معذرت آمیز نہ تھا۔ انہوں نے مغرب کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اسلام کے خلاف لکھنے سے قبل اپنی تاریخ، معاشرے اور مذہب کے چہرے کے سیاہ دھبوں کو بھی اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے یورپ کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے دیار غیر میں بیٹھ کر اسلامیان بر صغیر و اسلامی دنیا کی خدمت کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ صفحہ نمبر 97۔ محسن البلک، ان کا زمانہ 1837 سے 1907 تک کا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ایسے میں سر سید احمد نے مسلمانوں کو سہارا دینے کی کوششیں کی۔ سر سید کے ساتھ چند افراد نے شانہ بشانہ کام کیا۔ ان میں سے ایک نام سید مہدی علی خان تھا، جن کو نظام حیدرآباد دکن نے نواب محسن البلک کا خطاب دیا۔ 1893 میں انہوں نے نظام کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد علی گڑھ میں رہائش اختیار کی۔ سر سید کے بعد تحریک علی گڑھ کو نواب محسن البلک نے سہارا دیا اور ان کو قائد تسلیم کر لیا گیا۔ انہوں نے 20ویں صدی کے ابتدائی 7 سالوں میں قوم کی رہنمائی بہت اچھے انداز سے کی۔ سر سید علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے ہی اس طرز کا آغاز کیا۔ ان کی وفات کے بعد سید محمود کو سیکرٹری بنا دیا گیا، لیکن کالج کی مالی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ سید محمود کی ذہنی اور جسمانی حالت بہتر نہیں تھی، اس لیے وہ سر سید کے کامیاب جانشین ثابت نہ ہو سکے۔ اس وقت اس عظیم ادارے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی بہت بہتر سیکرٹری تلاش کیا جائے۔ چنانچہ محسن الملک کو سیکرٹری بنایا گیا۔ اس وقت کالج کے مالی حالات بہت خراب تھے اور کالج تقریباً 50,000 روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ 1895 میں طلباء کی تعداد 595 تھی، جو سر سید کی وفات کے بعد 343 تک گر گئی۔ ایسے میں محسن الملک نے اپنی بصیرت، تدبر اور محنت سے حالات کو تبدیل کر دیا۔ نواب محسن الملک نے کالج میں مسلم عوام کے اعتماد کو بحال کیا، جس سے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب آپ نے وفات پائی تو علی گڑھ کالج میں 800 سے زیادہ طلباء موجود تھے اور کالج کی سالانہ آمدنی بھی دوگنی ہو گئی تھی۔ سر سید کے دور میں علماء کی بڑی تعداد کو سر سید کی پالیسیوں سے اختلاف تھا، لیکن نواب محسن الملک نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے ان میں کالج سے ہمدردی پیدا کی۔ سالانہ تقریبات میں علماء کی بڑی تعداد شرکت کرنے لگی۔ نواب محسن الملک نے برصغیر کے ایسے مسلمانوں کو علی گڑھ کالج کی طرف مائل کیا جو اس ادارے سے میں پہلے کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اس سے ادارے کے وقار میں اضافہ ہوا۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری درجہ دے دیا جائے، جبکہ برصغیر میں 75 سال سے اردو دفتری زبان کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور تمام طبقات اس کو لکھتے اور پڑھتے تھے۔ لیکن جب سر اینتھونی میک ڈونلڈ کو یو پی کا گورنر بنایا گیا تو ہندوؤں کے اس مطالبے میں تیزی آتی چلی گئی۔ اینتھونی نے گورنر ہونے کے ناطے اردو کو بہت نقصان پہنچایا اور اپریل 1900 کو سرکاری حکم نامہ کے ذریعے اردو کی جگہ ہندی کو رائج کر دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایسے میں نواب محسن الملک نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کو منظم کیا اور نواب آف چھتاری کی صدارت میں ایک بہت بڑا جلسہ علی گڑھ میں منعقد کیا۔ صفحہ نمبر 98۔ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام۔ نواب محسن الملک نے اگست 1900 میں لکھنؤ میں اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کی، جس کے صدر وہ خود اور سیکرٹری حامد علی خان بیرسٹر تھے۔ طے پایا کہ مسلمانوں کے وقت گورنر سے ملے اور اس کو ریزرویشن سے پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال اور مسلمانوں کے مجروح جذبات و احساسات سے آگاہ کرے اور بتائے کہ اس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ایسوسی ایشن اردو کے دفاع میں جو کارروائی کرے وہ نہ صرف قانون کی حدود میں ہوں، بلکہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ان سے عام ہندوؤں سے مخالفت کا انداز پیدا نہ ہو۔ مختلف مقامات پر ہندی ریزولوشن کے خلاف جلسے کرائے جائیں، احتجاجی قراردادیں پاس کی جائیں اور ان کو اخباروں میں شائع کرایا جائے اور ان کے مضمون سے گورنر اور گورنر جنرل کو بذریعہ اطار مطلع کیا جائے۔ اضلاع کے جلسے۔ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نے مختلف ضلعوں میں جلسے کرائے۔ ان میں ہندوؤں کے روشن خیال طبقے نے
ان سے تعاون کیا۔ بڑے بڑے شہروں کا دورہ کرنے اور وہاں جلسے کرانے کا کام سید رضا علی کے سپرد کیا گیا۔ اس طرح مختلف علاقے مختلف افراد کے سپرد ہوئے۔ یہ جلسے بڑے کامیاب رہے، مسلمانوں میں اتحاد کی ایک لہر آ گئی۔ ان جلسوں میں گورنر کے حکم کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ہندی ریزولیشن یعنی ہندی جو قرارداد ہے اسے واپس لیا جائے۔ ان جلسوں کی خبریں اخبارات میں چھپتی رہیں۔ ہندی کا نفاذ بہار میں ہو چکا تھا۔ علی گڑھ سے ایک آدمی کو وہاں کا دورہ کرنے اور زبان کی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ گورنر کا عطا۔ ان تمام سرگرمیوں نے گورنر کو غضبناک کر دیا اور وہ فوراً علی گڑھ پہنچا اور 26 اگست 1900 کو کالج کے ٹرسٹیوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ صفحہ نمبر 99۔ اس نے الزام لگایا کہ اس تحریک کی تائید میں کالج کے طلباء سے پروپیگنڈے کا کام لیا گیا اور اساتذہ، سیکریٹری اور بعض ٹرسٹیوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر یہ طریقہ جاری رہا تو کالج کی سرکاری امداد بند کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس نے صوبے کے ان مسلمان رئیسوں اور جاگیرداروں کو جو کالج کے معاون اور سرپرست تھے اپنی ناراضگی سے آگاہ کیا، جس سے انہوں نے اس تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے صوبے کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے مسلمان دولت مند لیڈروں کو خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ گورنر کے خوف سے اخباروں نے احتجاجی تار چھاپنے سے انکار کر دیا۔ گورنر نواب محسن الملک کا دشمن بن گیا، اس لیے انہوں نے گورنر کی تسلی کے لیے کالج کے وہ تمام ایڈریس جو مختلف گورنروں اور گورنر جنرل کو پیش کیے گئے تھے ایک خط کے ساتھ اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کے نام بھیج دیے۔ وہ پارسل واپس آ گیا۔ گورنر نے یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ نواب محسن الملک کو سرکاری طور پر ان کے اصلی نام سے پکارا جائے۔ اس نے الزام لگایا کہ نواب محسن الملک نے کالج کے ٹرسٹیوں کی اجازت کے بغیر حکومت کے ایک فیصلے کے خلاف تحریک چلائی۔ حقیقت یہ تھی کہ احتجاجی جلسے شروع کرنے سے پہلے نواب محسن الملک نے گورنر سے مل کر ساری صورتحال بتانے کی خواہش کی تھی، لیکن ان کو جواب دیا گیا کہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں، خط و خطابت کافی ہے۔ نواب محسن الملک کا استعفیٰ۔ اب نواب محسن الملک کے سامنے دو راستے تھے۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں تھی کہ اگر کالج کی سیکریٹری ہوتے ہوئے انہوں نے ہندی ریزولیشن کے خلاف تحریک جاری رکھی تو کالج گورنر کے قہر کا شکار ہو جائے گا۔ انہیں کالج کے سیکرٹری کے منصب اور حکومت کے خلاف تحریک میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ محسن الملک اردو کی حمایت پر سختی سے ڈٹے رہے۔ انہوں نے 26 اگست ہی کو کالج کے سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور اس کو گورنر کے پاس بھیج دیا۔ گورنر کے دل میں چور تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ عوام پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کے رویے سے بیزار ہو کر نواب محسن الملک نے کالج سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اس لیے اس نے استعفیٰ واپس کر دیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ کالج کے ٹرسٹیز کریں گے۔ مسلمان عوام پہلے ہی سے بے چین تھے۔ نواب محسن الملک کے استعفے کی خبر نے ان میں مایوسی پھیلا دی۔ ملک بھر کی اسلامی انجمنوں نے جلسے کیے اور ان سے استعفے واپس لینے کی اپیل کی۔ صفحہ نمبر 100۔ نواب وقار الملک مولانا الطاف حسین علی اور سر سید کے ساتھ دوسرے ساتھیوں نے ان کو ذاتی خطوط لکھے۔ سید محمود نے ٹرسٹیوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کریں۔ کالج کے جوائنٹ سیکریٹری نواب مزمل اللہ خان نے لکھا، اس وقت آپ کا کالج سے رخصت ہونا کالج کی موت اور قومی المیہ ہے۔ خدا کے حضور اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نیز کہ اگر آپ نے عوام کے مطالبے پر کان نہ دھرا تو وہ بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ کالج کے ٹرسٹیوں نے بھی متفقہ طور پر ان سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی۔ نواب محسن الملک مجبور ہو گئے۔ انہوں نے خود بھی اس حقیقت کا احساس کیا کہ ایسے نازک وقت میں ان کا کالج سے الگ ہو جانا مناسب نہیں ہے۔ بس انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا اور اردو تحریک کی حمایت ترک کر دی۔ انجمن ترقی اردو کا قیام۔ نواب محسن الملک نے اردو زبان کے ساتھ اپنی الفت کو ختم نہ ہونے دیا۔ سر اینٹونی میک ڈونلڈ کی گورنری کے خاتمے کے بعد انہوں نے انجمن ترقی اردو کی داغ بیل ڈالی، جو ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک ذیلی ادارہ بن گئی۔ اس کا کام اردو زبان کی ترقی و ترویج کا کام کرنا تھا۔ پروفیسر سر تھامسن آرنلڈ کو، جو ایک اونچے درجے کے عالم تھے، اس کا پہلا صدر بنایا گیا۔ ابتدا میں ان کی کارگزاری حوصلہ افزا نہ تھی، لیکن جب مولوی عبدالحق کو یہ فرض سونپا گیا تو اس کی اصل ترقی شروع ہوئی۔ انجمن نے نہ صرف اردو کی حفاظت کی بلکہ اس کی ترقی اور اردو ادب کے فروغ میں
نمایاں حصہ لیا۔ تحریک کا انجام: اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن سے نواب محسن الملک کی علحدگی نے تحفظ اردو کی اس تحریک کو ختم کر دیا جو ان کی قیادت میں بڑے جوش و خروش سے اور زور و شور سے چل رہی تھی۔ سر اینٹونیو میکڈونلڈ نومبر 1901 تک صوبائی گورنر رہا اور اس دوران اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اس کے جانشین گورنر جیمز لاٹوش نے اردو کے بارے میں مختلف پالیسی اختیار کی۔ اس نے اردو زبان کی ترقی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور ہندی ریزولیوشن پر بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں تفکرات کا غبار دور کرنے میں بڑی مدد ملی، لیکن پھر بھی یہ ہو کر رہا کہ اردو کے ساتھ ہندی زبان بھی سرکاری کاروبار میں شامل ہو گئی۔ صفحہ نمبر 101۔ اردو ہندی جھگڑا برابر چلتا رہا اور ہندو مسلم تعلقات میں زہر گھولتا رہا۔ مسلم لیگ نے اردو کے حق میں بار بار قراردادیں پاس کی۔ 1937 کے عام صوبائی انتخابات میں کانگریس اور مسلم لیگ کے انتخابی منشور میں صرف زبان کے بارے میں اختلاف تھا۔ جب کانگریسی وزارتوں سے اپنے صوبوں میں اردو کی جگہ ہندی نافذ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مسلمانوں کے لیے اس سوال کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ہندی رائج کرنے کی کوشش خود ہندوؤں میں بھی مقبول نہ تھی۔ وہ اردو شوق سے پڑھتے تھے۔ 1947 تک صورتحال یہ تھی کہ ہندو اسکولوں میں اردو کی کلاس ہندو طلباء سے بھری ہوتی تھی، جبکہ ہندی زبان کی کلاس میں چند طلباء ہوا کرتے تھے۔ اردو تحریک کو جس طرح دبایا گیا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ نواب وقار الملک جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے گھر سے باہر نکل آئے اور علی گڑھ کی نرم قیادت کے مقابلے پر گرم قیادت عالم وجود میں آ گئی۔ اس وقت منٹو نئی سیاسی اصلاحات کے نفاذ کے بارے میں غور و فکر میں لگا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 1892 کے ایکٹ کے تحت قانون ساز کونسلوں میں مسلمانوں کو نمائندگی حاصل نہیں ہے۔ وہ کانگریس کے نقطہ نظر سے تو واقف تھا، وہ مسلمانوں کا موقف بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس لیے نواب محسن الملک کا خط دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی۔ اس نے وہ خط وزیر ہند جان مارلے کو بھیج دیا۔ اس بارے میں دونوں کے درمیان خط و خطابت ہوئی۔ وزیر ہند نے وائسرائے کے خیالات سے پوری طرح اتفاق کیا۔ چنانچہ منٹو نے 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کے ایک وفد سے اس شرط پر ملاقات کرنا منظور کر دیا کہ مسلمان ملاقات کے لیے تحریری درخواست پیش کریں گے۔ جب سر سید کا انتقال ہوا تو علی گڑھ کالج کے علاوہ کانفرنس کی ذمہ داریاں بھی آپ پر آن پڑیں۔ 1893 اور 1896 میں آپ کو کانفرنس کی صدارت سونپی گئی۔ انہوں نے برصغیر سے عام رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملایا اور کانفرنس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں منعقد کروائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں شرکت کر سکیں۔ اس طرح برصغیر میں تعلیمی سرگرمیوں کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ علی گڑھ تحریک نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا اردو تحریک کو جس طرح دبایا گیا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ نواب وقار الملک جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے گھر سے باہر نکل آئے اور علی گڑھ کی نرم قیادت کے مقابلے پر گرم قیادت عالم وجود میں آ گئی۔ اس وقت منٹو نئی سیاسی اصلاحات کے نفاذ کے بارے میں غور میں لگا ہوا تھا۔ جب سر سید کا انتقال ہوا تو علی گڑھ کالج کے علاوہ کانفرنس کی ذمہ داریاں بھی آپ پر آن پڑیں۔ 1893 سے 1896 آپ کو کانفرنس کی صدارت سونپی گئی۔ انہوں نے برصغیر سے عام رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملا اور کانفرنس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں منعقد کروائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں شرکت کر سکیں۔ اس طرح برصغیر میں تعلیمی سرگرمیوں کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ علی گڑھ تحریک نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ شملہ وفد کے اعتبار سے بھی نواب محسن الملک کے کارنامے اہم ہیں۔ اس وفد کا اہتمام ان کی قیادت میں کیا گیا۔ مسلمانوں کے سیاسی میدان میں بھی محسن الملک کی ضرورت پڑی۔ یہ وہ دور تھا جب برطانوی حکومت کے سیکریٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنا چاہتی ہے اور قانون ساز اسمبلیوں میں مقامی آبادی کو نمائندگی دی جائے گی۔ ایسے میں نواب محسن الملک نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ صفحہ نمبر 102۔ انہوں نے مسلمان رہنماؤں سے رابطے کیے، بہت سے اجلاسوں کو منعقد کیا۔ انہوں نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر آرچ بولڈ کو خط لکھا جو ان دنوں شملہ میں تھے کہ وہ وائسرائے کی پرائیویٹ سیکریٹری کے ذریعے لارڈ منٹو سے مسلمانوں کے وفد کی ملاقات کے لیے وقت لے۔ صفحہ نمبر 102 ہی جاری ہے۔ وائسرائے نے ملاقات پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک نمائندہ وفد ترتیب دیا۔
اس میں برصغیر کے مختلف صوبوں کے اہم افراد کو شامل کیا گیا۔ سر آغا خان کی قیادت میں اس وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی اور مختلف مطالبات کی درخواست کی، جس میں اہم مطالبہ جداگانہ انتخاب کا تھا۔ مسلم وفد کی وائسرائے سے کامیاب ملاقات رہی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ عملی سیاست میں حصہ لے سکتے۔ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد مسلم سیاست کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نواب محسن الملک نے اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورے کیے اور مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کے قیام کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی۔ اس سیاسی جماعت کے منشور کی تیاری کا کام نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو سونپا گیا۔ سر آغا خان کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا، لیکن مسلم لیگ کے قیام کے 1 سال بعد 1907 میں نواب محسن الملک کا انتقال ہو گیا۔ محسن الملک نے سر سید کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ مولانا الطاف حسین علی نے اپنی ایک نظم میں نواب محسن الملک کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے: وہ ملک کا محسن و مسلمانوں کا غمخوار، سر کر کے مہم قوم کے کام آ گیا آخر۔ وقار الملک، ان کا زمانہ ہے 1841 سے 1917 تک کا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سر سید نے مسلمانوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا۔ اس جد و جہد میں سر سید کے ساتھ جن مسلمان مشاہیر نے شانہ بشانہ کام کیا ان میں نواب وقار الملک، مولوی مشتاق حسین ان کا نام تھا، کو بھی نہایاں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے سر سید کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تحریک علی گڑھ میں نواب وقار الملک نے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ صفحہ نمبر 103۔ سر سید کی زندگی میں ان کے تعلیمی منصوبوں کی کامیابی کے لیے ان کا پورا ساتھ دیا۔ علی گڑھ کالج کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ سر سید کی طرح انہوں نے بھی برصغیر کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور کالج کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم میں حصہ لیا۔ سر سید کے جانشین محسن الملک تھے۔ ان کی وفات کے بعد نواب وقار الملک کو کالج کا سیکریٹری بنایا گیا۔ انہوں نے اس فرض کو اعزاز کے طور پر قبول کیا۔ 1912 تک آپ کالج کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے خرابی صحت کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جب تک آپ سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے کالج کے حالات کو آپ نے بہتر بنایا۔ کالج کا انگریز پرنسپل زیادہ بااختیار تھا اور یورپین سٹاف کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اکثر پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھیں۔ انہوں نے پرنسپل کے اختیارات میں کمی کی اور بتدریج یورپین سٹاف کی جگہ مقامی اساتذہ کو تعینات کیا۔ سر سید کے دور میں اکثر لوگ اس بات پر تنقید کرتے تھے کہ کالج میں مغربی تعلیم دی جاتی ہے۔ وقار الملک نے یونیورسٹی میں اسلامی طرز سے زندگی کو مؤثر طور پر نافذ کرنے کی کوششیں کی۔ سر سید کا یہ خواب تھا کہ علی گڑھ کالج کو ایک اقامتی یونیورسٹی کا درجہ ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے محسن الملک نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ جب وقار الملک کالج کے آنرری یعنی اعزازی سیکرٹری بنے تو انہوں نے یونیورسٹی کے قیام کی مہم کو تیز تر کر دیا۔ حکومت نے مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے رکھ دی تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے پورے برصغیر میں چندہ کی مہم شروع کی گئی۔ حکومت نے مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے بنیادیں رکھ دی تھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے پورے برصغیر میں چندہ کی مہم شروع کی گئی۔ وقار الملک نے حکومت کی تمام شرائط کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے شرائط رکھ دی تھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے پورے برصغیر میں چندہ کی مہم شروع کی گئی۔ وقار الملک نے حکومت کی تمام شرائط کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے یونیورسٹی کے ہلاک کے لیے پس و پیش کرنا شروع کر دیا۔ وقار الملک نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاسوں میں قراردادیں منظور کروائیں، حکومت کو مثبت رویہ اختیار کرنے کی درخواست کی اور اس کام کی تکمیل کے لیے سر آغا خان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یونیورسٹی کے قیام کے لیے وقار الملک نے ان تک کوششیں کی، لیکن حکومت نے انہیں بہت مایوس کیا۔ اس کی وجہ سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا۔ عام مسلمانوں کو بھی اس بات کا بہت افسوس تھا، کیونکہ مسلم یونیورسٹی کی اجازت نہ ملنے کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑنا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام وقار الملک کی موت کے بعد ممکن نہ ہو سکا، تاہم کئی سالوں بعد ایسا ہوا۔ اس مشن کی تکمیل میں وقار الملک کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔
مغربی کتابوں کی اردو میں ترجمہ کروانے کے لیے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس کام میں بھی وقار الملک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ سوسائٹی کے کام کی نگرانی کرتے تھے۔ انہوں نے بعض کتابوں کے تراجم بھی کروائے۔ صفحہ نمبر 104۔ سر سید کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وقار الملک نے مسلم مخیر حضرات سے ملاقات کی اور چندہ اکٹھا کیا۔ اس طرح کتابوں کے ترجمے کا کام جاری رہا۔ اردو زبان برصغیر کے مسلمانوں کی ثقافتی پہچان تھی، لیکن ہندوؤں اور یوپی کے گورنر کے رویے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ تحریک علی گڑھ نے اس کے خلاف مہم شروع کی۔ ایسے میں وقار الملک نے اردو کے دفاع کے لیے تمام قوتیں صرف کر دیں۔ 1900 میں جب یوپی میں ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا فیصلہ ہوا تو مسلمانوں نے لکھنؤ کے کیسری باغ اور علی گڑھ میں عظیم اجتماعات منعقد کیے۔ مقررین میں وقار الملک کا نام نمایاں تھا۔ اگرچہ 1857 کے بعد مسلمان حکومت کے خلاف کوئی بھی تحریک چلانے سے اعتراض کرتے رہے، لیکن اردو زبان کے مسئلے پر وقار الملک نے سخت رویہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ لیکن جب گورنر نے علی گڑھ کالج کی مالی اور دیگر امداد کو بند کرنے کی دھمکی دی تو محسن الملک کالج کی بہبود کے لیے مصلحت اندیشانہ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن وقار الملک اردو کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ سر سید کی طرح وقار الملک کا بھی شروع میں یہی خیال تھا کہ مسلمان سیاست سے دور رہے، لیکن 19ویں صدی کے اختتام پر حالات تبدیل ہو چکے تھے، کیونکہ مسلمان وہ مقام حاصل کر چکے تھے جس کے لیے سر سید نے انہیں سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ 20ویں صدی میں نئے حالات کا یہ تقاضا تھا کہ مسلمان سیاست میں شریک ہوں اور سیاسی طور پر منظم ہو جائیں۔ وقار الملک نے مسلمانوں کو سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد کرنے اور اپنی سیاسی جماعت بنانے کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اخبارات اور رسائل میں مضامین لکھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاسی طور پر منظم ہو جائیں۔ اس تحریک پر ایک باقاعدہ تنظیم یعنی پولیٹیکل ایسوسیشن وجود میں آئی۔ اگرچہ اس تنظیم نے کوئی نمایاں کارکردگی نہ دکھائی، لیکن مسلمانوں میں سیاسی حقوق کے حصول کا جذبہ پیدا ہوا۔ 1905 میں جب بنگال کو تقسیم کیا گیا تو ہندوؤں کے رد عمل نے مسلم قوم کو ایک ملک گیر سیاسی جماعت بنانے پر مجبور کیا۔ وقار الملک اس پیش رفت کا سبب بنے۔ شملہ وفد کی تشکیل اور اس کی دیگر سرگرمیوں میں وقار الملک پیش تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا۔ اس کی صدارت آپ نے کی۔ اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد برصغیر پر ہندو قوم کی حکومت قائم ہو جائے گی جو مسلمانوں سے 5 گنا بڑی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منظم ہو جائے اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مضبوط سیاسی جماعت قائم کر لیں۔ اسی اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ صفحہ نمبر 105۔ 1906 میں شملہ وفد نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ اس میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے الگ نشستوں کا تعین اور الگ انتخاب کے طریقہ کار کا فارمولہ نواب وقار الملک ہی کا بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی وقار الملک نے مختلف قراردادوں کے ذریعے جداگانہ انتخاب کے حق میں قراردادیں پیش کی۔ مسلمانوں کو بھی ان کے حق کے لیے تیار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمان جداگانہ انتخابات کا اصول منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہندوؤں نے جداگانہ انتخاب کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے۔ نواب وقار الملک نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت کو منوانے کے لیے 50 سال تک جدوجہد کرتے رہے۔ سر سید اور نواب محسن الملک نے حکومت سے خوشگوار تعلقات قائم کیے تاکہ حکومت سے تعاون حاصل کیا جائے اور قوم کو فائدہ پہنچایا جائے، لیکن بعد میں جب وقار الملک کو قیادت ملی تو حالات کافی بدل چکے تھے۔ مسلمان انگریز حکومت سے سخت بدظن ہو چکے تھے۔ اس کی وجوہات تقسیم بنگال کی تنسیق، کانپور کی مسجد کو شہید کرنا، طرابلس پر اٹلی کا حملہ، پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا ترکی پر حملہ، مقامات مقدسہ پر غیر مسلموں کے قبضے کا خدشہ وغیرہ تھی۔ جب 1911 میں بنگال کی تقسیم کے خاتمے کا اعلان ہوا تو اس سے نواب وقار الملک کو شدید دکھ ہوا۔ انگریز حکومت سے تعاون کرنے والوں کو سزا ملی
علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزل میں آپ نے ایک مضمون کے ذریعے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریز حکومت پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انگریزوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے وقار الملک میدان عمل میں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے جلسے اور جلوس منظم کیے۔ ان حالات نے آپ کی صحت پر گہرا اثر ڈالا اور آخرکار 1917 میں آپ وفات پا گئے۔ آپ کی وفات سے قوم کو ایک دھچکا لگا۔ آپ کی وفات کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر نے اس طرح کہا: نواب وقار الملک کی وفات سے قوم اپنے فرزند اپنے باپ سے محروم ہو گئی ہے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔